نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ ہے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے، ہے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے، دے زباں پر وہ بات جو دل پر اثر کرے۔ ہے دین کی باتیں ساری ہی قابل قدر، ہم جو باتیں بھی سنیں اس کی قدر کرے۔ نہ ہو حق بات پہ کبھی کوئی اعتراض، نہ ہو حق بات پہ کبھی کوئی اعتراض، خدا دل میں ایسا پیدا شرح صدر کرے۔ آمین۔ اس میں ایک بات بلکہ ایک جملہ کہیں گے، یہ آیا ایک لفظ اعتراض، کہ نہ ہو حق بات پہ کبھی کوئی اعتراض۔ ایک ہے اشکال کرنا اور دوسری بات ہے اعتراض کرنا۔ اشکال، اسی کا دوسرا نام استفسار بھی ہے اور سوال کرنا بھی ہے، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ استفسار کرنا، سوال کرنا، اشکال کرنا، اس میں نیت اور جذبہ صحیح ہوتا ہے، طلب صحیح ہوتی ہے، کوئی بات سمجھنے کا جذبہ موجود رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے علم کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور اعتراض یہ غلط نیت سے کیا جاتا ہے، عمل کرنا نہیں ہوتا، سامنے والے کو خاموش کرنا ہوتا ہے، تو اعتراض کی وجہ سے علم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کے اندر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اشکال اگر کسی کو پیدا ہو تو آدمی پوچھے، سوال کرے، استفسار کرے، اس کی تو اجازت ہے، لیکن اعتراض ہو تو پھر ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین لے کر اور دے کر بھیجا، خود قرآن کریم نے چھٹے پارے میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک شاعر گزرے ہیں انڈیا کے اندر، بقول خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ، مفہوم ہے کہ ان کی ٹھیٹھ دینی ذہنیت تھی، جس سے مراد ہے اکبر الہ آبادی علیہ الرحمہ۔ تو یہ حضرت کے الفاظ ہے کہ ان کی ٹھیٹھ دینی ذہنیت تھی، اور فرمایا کہ ہمیشہ اپنے مطالعے میں نور الانوار رکھا کرتے تھے۔ تو اس کا ترجمہ اکبر نے، مرحوم نے اپنے اعتبار سے کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم اسلام کو بس ہے، الیوم اکملت لکم اسلام کو بس ہے، باقی ہے جو اس کے سوا سب ہوس ہے۔ توحید کا مسلم نے بجا رکھا ہے ڈنکا، توحید کا مسلم نے بجا رکھا ہے ڈنکا، طاعت سے وہ رکتا نہیں لندن ہو یا لنکا۔ تو بہرحال
اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ تو میں نے شروع میں جو آیت کریمہ تلاوت کی دوسرے پارے میں ہے سورہ بقرہ میں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ مفہوم یہ ہے کہ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر، ایک پاؤں اسلام کی طرف دوسرا کہیں اور، یہ نہیں چلنے والا۔ مکمل دین کیا ہے؟ تو علماء نے اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ دین کے 5 شعبے ہیں۔ نمبر 1 ایمانیات، عقائد۔ دوسرے نمبر پر ہے عبادات۔ تیسرے نمبر پر ہے معاملات۔ چوتھے نمبر پر ہے معاشرت، اور 5ویں نمبر پر ہے اخلاق۔ آدمی ان 5 شعبوں کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دے گا، جب جس چیز کی ضرورت ہے اس پر میں اور آپ عمل کریں گے تو کہا جائے گا کہ فلاں آدمی مکمل دین پر عمل پیرا ہے، عمل کر رہا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برطانیہ کا سفر تھا تو ہماری مسجد میں حضرت کی تشریف آوری ہوئی۔ حضرت نے جو وعظ وہاں فرمایا اس میں ایک جملہ یہ کہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ان کی زندگی میں صرف عبادات پر عمل ہے، ایمانیات میں بھی گڑبڑ، عقائد میں بھی گڑبڑ، اور باقی 3 شعبے ہیں اس کا حال بھی ویسا ہی ہے کہ جیسے عقائد کا ہے تو معاملات، معاشرت، اخلاق، اس میں ہم 0 ہے۔ ایک حد تک عقائد اور اس سے کچھ اوپر یہ عبادات کا شعبہ، اور باقی کے جو 3 شعبے ہیں اس میں تو 0 الا ماشاءاللہ ہر جگہ لگتا ہے۔ عقائد، میں اور آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ایسی بستی میں پیدا فرمایا، ایسے گھرانے میں پیدا فرمایا، یا جو لوگ باہر سے آ کر یہاں رہائش پذیر ہیں ان کو ایسا ماحول ملا کہ الحمدللہ عقائد جس طرح کے ہونے چاہیے ایک حد تک ہم اس پر عمل پیرا ہے، ورنہ ذرا آپ باہر جا کر دیکھیں عقائد کا کیا حال ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اسی کا رونا رویا تھا اپنے وقت میں۔ تو بہرحال مجھے آج کچھ گفتگو معاملات، معاشرت اور اخلاق کے تعلق سے کرنی ہے۔ عبادات ایک حد تک میں اور آپ واقف ہے، اور عقائد کا بھی یہی حال ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے معاملات۔ معاملات کہتے ہیں خرید و فروخت کرنا، لین دین کرنا، نکاح کرنا، طلاق، کاشتکاری، یہ سب معاملات ہے۔ ہدایہ حضرات علماء کرام جانتے ہیں، جو کتاب ہے عربی پنجم میں پڑھائی جاتی ہے اور اس کے بعد کے درجے میں مشکات شریف میں، تو پوری کتاب آپ دیکھیں تو صرف 1/3 عبادات پر مشتمل ہے تقریباً، اور باقی جو ہیں وہ سارے معاملات کے اوپر ہیں۔ اور گڑبڑی اسی کے اندر ہے، اور اس میں کیا عالم کیا غیر عالم، کیا امام کیا غیر امام، آگے کہوں کیا شیخ الحدیث اور کیا ایک عام مدرس اور عام مسلمان، معاملات میں جہاں آپ دیکھیں وہاں گڑبڑی ہی گڑبڑی نظر آتی۔
حالانکہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ آخری جو رکوع ہے اس سے اوپر والا رکوع، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ الی آخرہ۔ سب سے بڑی آیت ہے یہ حروف کے اعتبار سے قرآن کریم کے اندر، اور دیکھیے یہ لین دین پر مشتمل ہے کہ معاملات کیسے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا۔ میراث، حضرات مفتیان کرام یہ تحریر فرماتے ہیں کہ زیادہ تر احکامات کو قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے، حدیث پاک میں بہت کم حصہ بیان کیا گیا ہے، ورنہ اصولی بات قرآن کریم نے میراث کے تعلق سے بیان کر دی بڑی تفصیل سے۔ یہ دونوں ہی چیزیں میری اور آپ کی زندگی میں ندارت، اور میں تو کہاں کرتا ہوں کہ جب درجہ حفظ میں بیٹھے ڈابیل کے اندر میں گیا تو استاد محترم حضرت مولانا وسیع الرحمن صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ جب امتحان کا وقت آیا تو حضرت نے کچھ نصائح جو ہے وہ کی۔ اس میں ایک بات یہ بیان فرمائی تھی، مفہوم ہے کہ یوصیکم اللہ برابر یاد کریو، عام طور پر ممتحن آتا ہے تو وہی رکوع پوچھتا ہے، چونکہ اس کو یاد کرنا بھی مشکل، یاد رکھنا بھی مشکل، اور بعد کی زندگی نے دکھلا دیا کہ عمل کرنا اس سے زیادہ مشکل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کو، لین دین کو جس تفصیل سے بیان کیا، بالکل اپوزٹ میرا اور آپ کا معاملہ۔ میراث کے احکام کو جس اہمیت سے بیان کیا کہ تلک حدود اللہ، بہت کم ملے گا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احکام کو بیان فرمانے کے بعد کہہ رہے ہو کہ تلک حدود اللہ، اور بشارت بھی سنائی، وعید بھی سنائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ۔ معاملات میں اور آپ توجہ نہیں دیتے، اس کی وجہ سے پھر جھگڑا ہوتا ہے۔ ایسے کئی کیسز آئے میرے پاس بھی وہاں پر کہ طلاق ہو گئی۔ اب میاں بیوی نے جب نکاح کا معاملہ طے ہوتا ہے تو ہم لوگ صراحت نہیں کرتے کہ بھئی یہ عورت کو جو زیور دیا جا رہا ہے، سونا چاندی ہے، وہ بطور بخشش ہے، بطور استعمال ہے، یا کیا حیثیت ہے اس کی۔ ایک تو یہ جھگڑ ہے۔ دوسرا مشترکہ کاروبار، باپ کی دکان ہے، فیکٹری ہے، یا مکان، ہمارے یہاں کئی لوگوں نے ایک سے زائد مکانات ہیں تو کرائے پہ چڑھا دیے ہیں، فلیٹ بنا دیے ہیں۔ عام طور پر بڑا بچہ باپ کے ساتھ، والد کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ خدمت کرتا ہے اور تجارت میں حصہ لیتا ہے، لیکن نہ کبھی والد اس کو بتاتا ہے کہ اس میں کیا حیثیت رہے گی، ہم دونوں پارٹنر ہے، یا یہ کہ تیری حیثیت اجیر کی ہے، آجر کی ہے، کیا ہے، کچھ بھی طے نہیں ہوتا۔ یا بیٹا جو ہے وہ رقم لیتا ہے وہاں سے، جو من چاہا لے لیا، کبھی کم رقم لے لی، کبھی زیادہ لے لی، کبھی نہیں لی، کبھی لوٹایا، کبھی نہیں لوٹایا۔ اور بھائی بھی ہوتے ہیں، وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، پھر آگے جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا بھائی کہتا ہے کہ میں نے والد کے ساتھ خون پسینہ بہایا، ایک کر دیا ہے، اب تم کہے کہ ہم سب اس میں برابر کے حصے دار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں یہ صراحت نہیں کی گئی؟ یہ لڑائی جھگڑا اسی طرح برطانیہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، امریکہ میں ہے، پاناما میں ہے، جہاں کہیں ہو،
انڈیا میں اپنے وطن کے اندر مکان بنایا، زمین خریدی، دکان خریدی، فلیٹ خریدا شہر میں، گاؤں میں، بھائی پہ رقم بھیج دی، کوئی صراحت نہیں کی، معاملات صحیح طرح طے نہیں پائے کہ یہ میں بھائی کو بطور قرض دے رہا ہوں یا ہم آپس میں پارٹنر ہے، یا یہ کہ میں اس کو ہدیے اور ہبے کے طور پر، عطیے کے طور پر اس کو دے رہا ہوں۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ عام طور پر ہوتا ہے، زمین کی، دکان کی، فلیٹ کی ویلیو کم نہیں ہوتی، وہ بڑھتی ہے، اور جیسے ہی بڑھتی ہے نیت میں فتور آنا شروع ہوتا ہے۔ صراحت کچھ کی نہیں ہے، لین دین کو لکھا نہیں ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ فَاكْتُبُوا، یہاں تک کہا کہ تمہیں لکھنا نہیں آتا تو جو جانتا ہو اس سے لکھاؤ، اور جو لکھاری ہے، جو لکھنا جانتا ہے، اس سے کہا کہ تم منع نہ کرو، تم بھی اس کی ہیلپ کرو۔ ہم جن کے درمیان رہتے ہیں وہاں پر شبیر چچا موجود ہے، پوچھ لو ان سے، گورے لوگ جو ہیں کوئی کام آپ سے کریں گے وہ پہلے کہیں گے کہ رائٹنگ میں، وہ پہلے رائٹنگ میں کریں گے۔ اور ہمارے یہاں پھر عجیب گنگا بھی ہے، بھائی سے کہو کہ اسلامی طور پر معاملات کرنا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا پر وشواس نہیں ملے۔ میں تو کہوں کہ آج زمانہ میں چوکھو کہوانوں کہ بالکل نہیں ملے، یہ تو وشواس کرے تو આગળ જઈને પછી વિશ્વાસઘાત જ થાય, ચોખ્ખું જ કહેવાનું નહીં મળે ભાઈ। تعاشروا کالاخوان، ہے نا، ایسا ہی کچھ ہے، وہ تعاملوا کالاجانب، اس طریقے سے کہا گیا کہ بھائی آپس کے اندر معاشرت کیسی ہو، بھائیوں کی طرح ہو، لیکن بھائی سے بھی معاملہ کرو تو اجنبی کی طرح۔ આપણે તો ડોહા લોકો કહીને ગયેલા કે લખાણ તે વંચાણ, એટલે લખાણ કરાવી જ લેવાનું। और फिर भाई बाहिरे इंतकाल हो गया तो પછી તો હવે તો ત્યાં જે જનરેશન છે અમારે ત્યાં તેને ગુજરાતી જ નહીં આવડે, તમે કે અહીંયા આવીને હું કરવાની, ને જીને અહીંયા આવીને પકડ હે તો તે કંઈ ફ્રીમાં તો કરવાનો છે નહીં। तो ये सब इसीलिए जो है वो होता है। दूसरी अहम चीज़ मामलात में, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहिब नव्वरल्लाहु मरक़दहू बरतानिया तशरीफ़ लाए थे। हज़रत से एक वाज़ में सुना जिसका मफ़हूम है कि मेरे यहाँ, यानी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहिब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के यहाँ सबसे ज़्यादा तनख्वाह शेखुल हदीस से भी ज़्यादा तनख्वाह, नाज़िमे तालीमात से भी ज़्यादा तनख्वाह, मुहतमिम साहिब से भी ज़्यादा तनख्वाह, या आप कह लें हक़ुल खिदमत, तो वो अकाउंटेंट की इदारे में सबसे ज़्यादा पगार किसका? अकाउंटेंट का। क्यों? फरमाया कि मैं कम पैसे देकर अकाउंट को जॉब पे रखूँगा, वो काम हिसाब किताब वैसा ही करेगा। इसलिए हजरत ने फरमाया कि अपने से ज़्यादा मैं उसको तनख्वाह देता हूँ, पूरे दारुल उलूम में सबसे ज़्यादा तनख्वाह अकाउंटेंट की, और फिर हम उससे काम भी वैसा लेते हैं। उससे कहते हैं कि बिल्कुल गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, सारे मामलात का दारो मदार तेरे ऊपर है, मैं जब चाहूँगा, चाहे रात के वक्त में चाहे दिन के वक्त में, तुझे वो पूरा एडिट जो है वो होना चाहिए, हिसाब किताब, ये नहीं कि एक घंटे बाद देता हूँ, एक दिन बाद देता हूँ, एक हफ्ते बाद देता हूँ, हम तुम्हें तनख्वाह ही इसकी देते हैं कि एनी टाइम जब हमने मांगा तो वो होना चाहिए। और हज़रत ने फरमाया कि ये जो मदारिस, मराकिज़, जामियात, तंजीमें, सेंटर 1 से 2, 2 से 3 या एक के काम चल रहा है वो बंद हो गए, फरमाया ज़्यादातर इख्तिलाफ की वजह हिसाब किताब का सही न होना है, कि हिसाब किताब हम रखते ही नहीं। हमें तो ये दुआ सिखाई गई कि अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेजियो, लेकिन अमल दुनिया से ही शुरू कर दिया है, और अमल भी ऐसा जो जहन्नम में ले जाने वाला, जन्नत में नहीं। हज़रत ने फरमाया हिसाब किताब हमेशा रेडी रखो। और फिर एक किस्सा सुनाया, वक्त नहीं है, वालिद मरहूम का फरमाया कि इंतकाल हो गया, और एक साहिब ने ज़बरदस्त इम्तिहान लिया, जिसने रकम दी थी दारुल उलूम में,
فرمایا والد مرحوم کا انتقال ہو گیا، لیکن حضرت مفتی صاحب کے زمانے میں یعنی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی معمول تھا کہ حساب کتاب بالکل صاف شفاف۔ تو ایک آدمی نے بڑی رقم دی تھی، اس نے خط لکھا، اور خط میں وہ لکھ رہا ہے، مفہوم ہے کہ میرے پاس رسید موجود ہے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں نے جو رقم تمہارے والد مرحوم کی زندگی میں دارالعلوم میں دی تھی، آپ مجھے بتاؤ کہ میں نے کس کھاتے میں دی تھی، اور میں نے کتنی دی تھی، اور کون سی تاریخ کو دی تھی۔ اب حضرت نے فرمایا کہ وہی تنخواہ ہم زیادہ دیتے ہیں اور آدمی ویسا ہی رکھا تھا۔ فرمایا کہ کام بن گیا، میں نے اس کو سب کچھ کہ فلاں تاریخ کو دی تھی، یہ تاریخ ہے، فلاں کھاتے میں دی تھی، یہ رسید نمبر ہے، فرمایا اس کے اوپر بھیج دیا۔ تو وہ بہت خوش ہوا، اور اس کا فائدہ دیکھو حساب کتاب کی صفائی کا۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ حساب کتاب کی صفائی کی برکت ہے، دارالعلوم کروڑوں روپے کا ماہانہ بجٹ ہے، ایک سفیر دنیا بھر میں نہیں گھومتا، ایک چندے والے کو گھمانا نہیں پڑتا۔ اپنی تنظیم کو، مدارس کو، ہسپتال کو، یا ٹنکی کا جو نظام ہے جو بھی ہے، اس کے اندر جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، جو لوگ ہیں، اکاؤنٹنٹ اچھا رکھو، حساب کتاب والا اچھا رکھو، لوگوں کو اعتماد آ گیا، بھروسہ آ گیا۔ مسلمان دینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن دیتا اس لیے نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ جہاں جانا چاہیے وہاں نہیں جائے گا، جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں جائے گا۔ اور زیادہ تر فرمایا حضرت نے 1 سے 2، 2 سے 3، یا بالکل جو نظام چوپٹ ہو گیا اس کی یہی وجہ۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ 25 تک نہیں، اب احتیاط دیکھو محتمم کی۔ اور آج کے محتمم وہ تو یوں سمجھتے ہیں، ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیگی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ محتمم کا شیطان جو ہے وہ بھی محتمم ہوتا ہے، وہ بھی شیطانوں کا محتمم، کہ محتمم کو آگے دماغ میں کیا بات ڈالتا ہے کہ આટલા બધા પોયરાને તું પઢાવે, માશાઅલ્લાહ આટલા હુફાઝ થયા, આટલા ઉલમા થયા, આટલા કુર્રા થયા, હવે તો ઇફ્તાનું બી માશાઅલ્લાહ જે મદ્રસામાં જો તો દારુલ ઇફ્તા ہیں، اور وہ بھی 1 سال میں ختم۔ تو بہرحال یہ سب شیطان دماغ میں باتیں ڈالتا ہے، گویا محتمم تو یہ سمجھتا ہے کہ جنت تو انہاں باپنی پراپرٹی ہے، اللہ ماشاءاللہ وہ ہر جگہ لگتا ہے۔ اس لیے وہ حساب، یعنی اگر وہ حساب کتاب رکھے گا بھی تو وہ کتنی تنخواہ لیتا ہے وہ اس کو اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ وہ جب چاہے، جتنی چاہے، جیسی چاہے عام طور پر، اور مہنگائی کے دور میں اس سے کہو کہ بھائی تنخواہ بڑھاؤ مدرسین کی، تو کہ مول صاحب یار મોંઘવારી બહુ એમ કે ચંદો એટલો થાય નહીં તો ક્યાંથી લાવે? તો મેં કે એક કાર ઉતી ગયા વર્ષે, આજે પાછી બીજી આવી મદ્રસા હારું, એક મોહતમી સાહેબના હારું પોતાના હારું, એક બીજાના હારું જવા હારું। એ જ હાલ મુતાવલ્લી સાહેબનો, મુતાવલ્લી સાહેબને ત્યાં જો તો મહિનાનો કેટલો ખર્ચો, તો કે ઇમામ સાહેબનો પગાર વધારો, તો કે અમારે તો મસ્જિદવાળા કોઈ વકફ જ નહીં કરી ગયેલા એમ કે, જુમ્મા મસ્જિદમાં જ બહુ પૈસો છે એમ કે, અમારા પાસે તો કંઈ છે જ નહીં એમ કે। تو خیر بہرحال یہ سب حالات ہیں، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں مدارس میں گجرات کے طلباء کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت بہت تو وہ حافظ قرآن ہوں گے، عالم دین نہیں بن رہے۔ یہ سوچو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یا جو بنے بھی ہے اس کام میں لگتے نہیں، 2-4 سال اور پھر ختم۔ یہ مادیت کا دور ہے، مادیت چھائی ہوئی ہے، کیا دیندار کیا غیر دیندار، کوئی اس سے بچا نہیں ہے۔ اللہ ماشاءاللہ میں کہا کرتا ہوں ہر جگہ لگتا ہے۔ اس لیے کام لینا ہے، کام کروانا ہے، سوسائٹی میں چینجز لانا ہے، تبدیلی لانی ہے، تو پھر اس پر بھی جو ہے دھیان دینا ہوگا۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ کم تنخواہ نہیں دی تو بھی کر گئے، تو وہ اس وقت وہ لوگ بھی ویسے تھے، اب ایسا نہیں ہے۔ بہرحال تو حضرت مفتی صاحب آخری بات کہہ دوں، مفتی رفیع صاحب خود محتمم، یعنی اوپر سے جب کیا ہوتا ہے احتیاط تو نیچے تک آتا ہے، نیچے والے بولیں گے نہیں، وہ دیکھیں گے احتیاط نہیں ہو رہا ہے، محتمم صاحب 10 منٹ لیٹ آوے تو હેલો 10 સેકન્ડ તો લેટ આવે જ, તો કે એ 10 મિનિટ તો આપણે 10 સેકન્ડ કેમ નહીં, ને પછી 1 મિનિટ 2 મિનિટ વધતું જ જાય۔ تو وہ حاتم طائی نے کہا تھا نا، شیخ سعدی نے لکھا ہے، مفہوم ہے کہ اگر بادشاہ
انڈا ظلمن لے گا تو رعایا مرغی کھا جائے گی ظلمن۔ تو بہرحال مفتی صاحب نے آخری بات، مفتی رفیع صاحب نے فرمایا کہ کوئی پیسہ آتا ہے، مجھے رقم دے جاتا ہے اور لفافے کے اندر دے گیا، لفافہ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لام منفعت ہے، اگر وہ نکل جائے تو رہ جاتا ہے فانفا۔ تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ کیا کرتا ہوں میں کہ فوراً مدرسے میں لکھ لیتا ہوں، وقت نہیں ہے گھر جانا ہے، لکھ کے جاتا ہوں اتنی رقم مدرسے کی ہے، وہ میرے جیب میں ہے، میں گھر جا رہا ہوں اور اس کو الگ لفافے میں رکھتا ہوں، پتہ نہیں موت گھر تک جاتے ہوئے آ گئی، جیب میں سے پیسے نکلے، گھر والے سمجھیں گے یہ تو میرے تھے اور میراث میں جائے گا، بھگتنا مجھے پڑے گا۔ فرمایا یہی حال گھر آ کر کوئی مدرسے کے لیے رقم دے جاتا ہے، اب رکھنی ہے مدرسے میں، فرمایا الگ لفافہ بناتا ہوں، اس کے اوپر لکھتا ہوں، پتہ نہیں گھر سے مدرسے تک پہنچ سکتا ہوں یا نہیں، جیب کے اندر سے نکلی تو وہ وہی سمجھیں گے کہ یہ کس کی ہے، ہماری ہے۔ تو بہرحال جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جو کچھ ہے، ہمیں حساب کتاب صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں حساب صاف تو انشاءاللہ وہاں بھی معاملہ صاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا، سب سے زیادہ میں آپ سے جو ہے وہ عمل کا محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو۔